لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے، اور یہ وہ تصور ہے کہ جو عالمی تصور ہے، دنیا کی ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے، اور ہر مذہب کے لٹریچر میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آخر زمانہ، جس کو اینڈ آف ہسٹری بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے، اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا اور وہ پوری انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ یہ نجات کا تصور اسلام میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے۔ اچھا، اسلام اور یہودیت اور عیسائیت یہ تو ہماری اصطلاح میں آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، ڈیوائن ریلیجنس کہلاتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے خیال میں نان ڈیوائن ہیں، غیر آسمانی مذاہب ہیں، تو ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تقسیم بندی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ ریلیجن جو ہے وہ سیمیٹک ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایرینز ہیں۔ تو جوڈائزم اور کرسچینٹی اور اسلام جو ہے یہ سیمیٹک سمجھے جاتے ہیں، سامی مذاہب، اور ہندو مت اور بدھ مت اور یہ جو مذاہب ہیں یہ آریائی مذاہب کا سمجھے جاتے ہیں۔ تو دونوں کی آئیڈیالوجی ذرا ڈفرینٹ ہے، دونوں کے نومنکلیچرز ڈفرینٹ ہیں، دونوں کے ہاں خدا کا تصور، آخرت کا تصور، روح کا تصور، نجات کا تصور، عبادت کا تصور، یہ کافی مختلف ہے۔ بلکہ ان کی اصطلاحات سے ادھر کے لوگ اور ان کی اصطلاحات سے ادھر والے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ناواقف ہیں۔ لیکن یہ جو تصور ہے ایک نجات دہندہ کا تصور، یہ جہاں سامی مذاہب میں پایا جاتا ہے وہیں آریائی مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتاب میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ آخر زمانے میں ایک ایسا اوتار آئے گا کہ جو پوری انسانیت کو نجات دلائے گا۔ سل میرے خیال میں شاید اس کا بھی ہاں، تو آخر زمانے میں ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا کہ جو پوری انسانیت کو نجات دلائے گا۔ زرتشتی مذہب میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ تو دنیا کے مختلف مذاہب میں یہ باتیں آئی ہیں، البتہ مختلف جو مذاہب کا جو لٹریچر ہے وہ مختلف زبانوں میں ہے۔ جس طرح اسلام کا جو پرائمری لٹریچر ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو جوڈائزم کا جو لٹریچر ہے وہ ہبریو میں ہے، عبرانی زبان میں ہے۔ ہندو مذہب کا لٹریچر جو ہے وہ سنسکرت میں ہے۔ تو مختلف جو مذاہب ہیں ان کا جو لٹریچر ہے
وہ چونکہ مختلف زبانوں میں ہے، لہذا ان کے اندر جو الفاظ ہیں، محاورے ہیں، جملے ہیں، اصطلاحات ہیں یا ان کی پروننسیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ ہبریوں میں، مثلا اگر عربی میں موسیٰ کہتے ہیں تو ہبریوں کے اندر کچھ اور کہتے ہیں، تو ایک ہی لفظ کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے الفاظ چونکہ مختلف ہیں، نام چونکہ مختلف ہیں، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مختلف مذاہب کے لوگ مختلف شخصیات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کرسچنز کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، جیوز کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمز کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، ہندوز کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ دے آر ویٹنگ فار ڈفرینٹ پیپلس۔ لیکن جب وہ تشریف لائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس کی ایک مثال ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات دیتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھوکے، ایک شخص نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ ایک نے کہا میرے لیے روٹی لے کر آنا، آپ کے لیے آپ میرے لیے بریڈ لے کے آنا، اس نے کہا میرے لیے نان لے کر آنا، اس نے کہا میرے لیے خبز لے کر آنا۔ اب سب نے الگ الگ چیزوں کا مطالبہ کیا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کو الگ الگ چیزیں چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور پھر جب وہ بہت ساری روٹیاں لے کر آیا تو روٹی والوں نے کہا یہی تو چاہیے ہمیں، نان والوں نے کہا ہمیں بھی اسی کا انتظار تھا، خبز والوں نے کہا ہاں یہی چاہیے۔ تو وہ الگ الگ ان کے پاس الفاظ تھے لیکن ذہن میں تصور ایک ہی تھا۔ تو مختلف مذاہب میں مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب لوگ ایک ہی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ہر قوم کہے گی ہاں انہی کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مذاہب کے درمیان اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت دلچسپ بات ہے کہ آج مذاہب کے درمیان تو ایک جنگ کی کیفیت ہے نا، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو امام کی جنگ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوگی۔ آج یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو یہودیوں کے پاس بھی جائیں گے اور ان کو جا کے دین اسلام کی حقانیت پیش کریں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، میں حجت خدا ہوں۔ تو یہودی ان سے مطالبہ کریں گے کہ بھئی ہم تو جس کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی تو ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کی تو صفات و خصوصیات یہ ہیں، آپ یہ دکھائیں کہ آپ کے پاس انبیاء علیہ السلام کے وہ تبرکات ہیں جو تابوت سکینہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ جناب سکینہ کا تابوت نہیں ہے، وہ ایک تابوت سکینہ ایک باکس تھا، تابوت نہیں باکس، تو اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے اور وہ بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت تھا اور وہ ہر جگہ لے کے جایا کرتے تھے اور وہ ایک سورس آف انسپریشن جو تھا ان کے لیے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال خدا نے ان کو محروم کر دیا اس سے، جب محروم کیا تو ان پر بدبختی آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ تابوت آج تک ان کو نہیں ملا ہے۔ ان کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ جو تابوت ہے یہ اس مقام پر زمین میں دفن ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کھود کے، توڑ کے، گرا کے، کبھی سرنگیں کھود کے وہاں سے وہ حاصل کریں۔ ہماری روایتوں کے مطابق جو ہے وہ وہاں نہیں، اور ہماری روایتوں کے مطابق جب امام تشریف لائیں گے تو ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ دکھائیے اگر آپ واقعی خدا کے نمائندے ہیں تو کہاں ہے وہ تابوت سکینہ۔ تو امام علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو ریڈ سی سے نکال کر لائیں گے اور لا کے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اب جو یہودی سمجھدار ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہوں گے اور واقعی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوگی، جتنے بھی یہودی، وہ سب امام کی طرف آ جائیں گے۔
اب رہ جائیں گے وہ جو تعصب والے، تنگ نظری والے، ہٹ دھرمی والے، ڈھٹائی والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہی یہودی جو آج مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد اس طرف آ جائے گی۔ ایسے عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بھی جیزس کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیزس کرائسٹ بھی آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے، تھوڑا سا شیعہ اور سنی کی روایتوں میں معمولی سے ایک فرق ہے کہ سنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامع مسجد دمشق پر آئیں گے۔ جامع مسجد دمشق ہے نا، تو اس میں ایک مینار ہے، اس مینار پہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے باہر سے، اور ان کی روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اوپر آئیں گے مینار کے اوپر اور کہیں گے سیڑھی لگاؤ تاکہ میں نیچے آؤں۔ آسمان سے وہاں تک تو آ جائیں گے، وہاں سے نیچے آنے کے لیے ان کو سیڑھی چاہیے ہوگی۔ بہرحال اس کی بھی ایک لاجک بیان کرتے ہیں جو ان کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے بھئی آپ آسمان سے یہاں تک تو پہنچ گئے، اب یہاں سے نیچے آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، اب میں اسباب کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی ایک لاجک ہے۔ وہ کہتے ہیں اب میں اسباب کی دنیا میں، یعنی اب جو کچھ ہوگا یہ کاز اینڈ افیکٹ کے مطابق ہوگا، دس از ناٹ میریکل، اب معجزے سے نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ وہ سیڑھی مسلمانوں نے پہلے سے لگا دی ہے لوہے کی، تاکہ ان کو کوئی دقت نہ ہو۔ بہرحال ہماری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈائریکٹ فلسطین ہی میں آئیں گے، وہ دمشق میں آ کے فلسطین نہیں جائیں گے بائی روڈ، بلکہ وہ فلسطین ہی میں آئیں گے۔ اینی وے کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ہمیں اس کا کیا بھائی، ان کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی ہیں، وہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لیکن کہیں بھی آئیں وہ پہنچیں گے وہیں امام علیہ السلام کی خدمت، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوگا تو امام ان سے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ تکلف میں کہیں گے یا ظاہر کرنے کے لیے کہیں گے اس حقیقت کو؟ ٹھیک ہے، تکلف تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے نا جب علماء کے درمیان کوئی عالم آ جائے کہیں پہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھا گے، نہیں آپ پڑھائیے، نہیں آپ ہی ریگولر پڑھاتے ہیں، آپ ہی پڑھائیے۔ تو امام علیہ السلام فرمائیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ روایت بخاری میں بھی ہے نا، بخاری میں یہی ایک روایت ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے، نام وہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن روایت ہی والی ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، کہ امام یہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے، اور اس امت کے امیر چونکہ آپ ہیں لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام آگے امامت فرمائیں گے۔ ٹھیک، کسی نے ایک مصرع کہا ہے کہ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ امامت نبوت سے 2 قدم 3-4 قدم بلکہ آگے ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آئیں گے تو وہ اس وقت نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی تو ہوں گے نا، نبوت کا عہدہ کوئی چھین تو نہیں جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی وہ نبی ہوں گے۔ نبی کو تو اللہ نے نبی بنا دیا، جب بنا دیا تو وہ نبی ہو گئے، اب ان سے وہ نبوت چھین تو نہیں لے گی ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی ہیں، نبی ہی رہیں گے، لیکن ان کی نبوت کا دور نہیں ہوگا، ان کی نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ہم اس دن بات کر رہے تھے ڈی فیکٹو اور ڈی جیرو، تو بالقوہ اور بالفعل، تو وہ بالقوہ تو نبی ہوں گے، بالفعل نہیں ہوں گے۔ یہ کانسیپٹ کی بات ہے، بچوں کے لیے ذہن میں رکھیں یہ باتیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام امام تھے یا نہیں تھے؟ حسن و حسین امام تھے یا نہیں تھے؟ تھے امام۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین امام حسن جو تھے وہ امام تھے یا نہیں تھے؟ وہ امام تھے۔ امام حسن کے علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین امام تھے یا نہیں تھے؟ امام تھے۔ امام تو امام ہوتا ہے، تو امام ہی رہے گا۔ ہاں، ان کی امامت کا دور نہیں ہے، وہ ان کی امامت کا زمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علی کا زمانہ آیا، حسن و حسین امام ہے،
حسن و حسین کے لیے تو یہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے امام ہیں، یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے، پیغمبر نے فرما دیا امام ہیں، تو وہ اس وقت بھی امام ہیں، ان کی امامت کا دور شروع نہیں ہوا ہے، لیکن امام تو امام ہی ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی امام، تو امام حسین علیہ السلام امام ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی امام ہیں، پیغمبر کا ارشاد بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے ان کو امام نہیں کہتے، پتہ نہیں ان کو زبان سے یہ لفظ نکلتا نہیں ہے، جان نکل آتی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام بھی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت حسین کے امام حسین کہنے میں کیا جان نکل رہی ہے؟ جب اور بہت سے لوگوں کو آپ امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ امام ہے، امام مالک امام ہے، امام بخاری امام ہے، امام مسلم امام ہے، مسجد کا پیش نماز امام ہے، اور امام حسین حضرت حسین ہے، ان کو امام حسین نہیں کہہ رہے، تو جن کو پیغمبر کہہ کر گئے کہ امام ہیں، کیا حسن و حسین امام ہیں، یہ بیٹھے ہوں یا کھڑے، ان کو امام نہیں کہہ رہے، اور پورے محلے کو امام کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محلے محمد والے محمد۔ عجیب عجیب منطقی، بہرحال ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب جب دنیا بھر کے جو عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا آج تک انتظار کر رہے تھے، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ آگے تو یہ ہیں اور پیچھے یہ ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ ان میں سے وہ تمام لوگ جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی اور ہٹ دھرمی اور تعصب کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ سب ادھر آ جائیں گے۔ تو دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ ہر مذہب میں یہ تصور نہ رہے کہ امام آتے تلوار چلانا شروع کر دیں گے۔ امام آئیں گے، اپنی امامت کی شناخت کرائیں گے اور لوگ ان کی طرف آ جائیں گے، ہر مذہب سے لوگ آ جائیں گے۔ اب رہ جائیں گے وہ جو ہر مذہب میں ڈھیٹ ہیں، ہٹ دھرم ہیں، تعصبی ہیں، تنگ نظری والے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہوں گے، ظاہر ہے، تو وہ دوسری طرف ہو جائیں گے، اور اس طرح دو گروہ بن جائیں گے، ایک حق کا اور ایک باطل کا، ایک ظالم کا اور ایک مظلوم کا۔ تو وہ جو فائنل بیٹل ہے وہ حق اور باطل کے درمیان ہے، وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہوگی، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوگی، وہ اسلام ورسز کرسچینٹی نہیں ہے، اسلام ورسز جوڈائزم نہیں ہوگی، کسی مذہب کے خلاف مقابلہ نہیں ہوگا، ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہوگا۔ مظلوموں کے صف میں بھی ہر مذہب کے لوگ ملیں گے، مذہب کا مطلب اب ادھر آ جائیں گے، ظاہر امام علیہ السلام کے فالوور ہوں گے وہ، تو یہاں پہ بھی آپ کو ہر مذہب کے لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ستاروں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، حیوانات کی پرستش کرنے والے بھی امام کی طرف آ جائیں گے، اور دوسری طرف بھی ہر طرح کے لوگ ملیں گے، جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں، جس طرح آج لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ۔ تو وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے دیکھو دنیا میں دو مسلک ہیں، باقی سارے مسلک تو ہم نے خود ہی بنا دیے، ایک ایمانداری کا مسلک ہے، ایک بے ایمانی کا مسلک ہے۔ ایمانداری کے مسلک میں آپ کو ہر مسلک کے لوگ ملیں گے، اور بے ایمانی کے مسلک میں بھی ہر مسلک کے لوگ ملیں گے، ٹھیک۔ اب آپ اس کا نام رکھ دیں ایمانداری بے ایمانی، آپ اس کا نام رکھ دیں حق اور باطل، آپ اس کا نام رکھ دیں ظالم و مظلوم، آپ اس کا نام رکھ دیں فرعون و موسیٰ، آپ کو اس کا نام رکھ لیں شبیر و یزید، کچھ بھی نام رکھ لیں، لیکن یہی دو قوتیں ہیں جو ہر دور میں برسر پیکار رہی ہیں، اور امام زمانہ تشریف لائیں گے، یہی دو قوتیں برسر پیکار ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو کامن باتیں،
جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو میں نے 1 درجن نکات کی صورت میں جمع کیا ہے، اور ہم وہ کل بیان کر رہے تھے، دوبارہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں۔ وہ چیزیں جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر جو کامن ہے، امام جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ سب ایک ہی ہوں گے، لیکن جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم سب انشاءاللہ ایک ہوں گے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، تو کیوں نہ امام علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں بھی ایک ہی ہوں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ جب اتنی کامن چیزیں ہیں تو کیوں نہ ہم دعوت دیں عالم اسلام کو کہ ہم سب اس امام علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے راہیں ہموار کریں، ہماری طاقت زیادہ ہو، ہماری توانائی زیادہ ہو، اور وہ فاصلہ جلدی طے ہو، امام کے نصرت کرنے والے زیادہ تیار ہو جائیں، جلدی تیار ہو جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ نکات بہت ہیں۔ پہلی چیز جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام مہدی کسی شخصیت کا نام ہے یا کردار کا نام؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام ایک شخصیت ہیں، فقط ایک کردار نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک انقلابی لیڈر پیدا ہوں گے۔ نہیں، وہ انقلابی لیڈر مشخص ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے، ذریت پیغمبر میں سے ہوں گے، اطرت پیغمبر میں سے ہوں گے۔ لفظ اطرت بھی ہے حدیث کے اندر، ہمارے برادران اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے۔ اور یہ جو حدیثیں ہیں اطرت والی، جس میں امام زمانہ کو اطرت کہا گیا ہے، وہ حدیثیں ایک اور چیز کی دلیل بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو اہل بیت اطہار ہیں ان میں سے کچھ کا تعارف تو آپ کروا کے گئے، مثلا پنجتن پاک کا تعارف کروا دیا آپ نے، آیت تطہیر آ گئی، میدان مباہلہ میں جا کے تعارف کروا دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اور ائمہ طاہرین تشریف لائے وہ بھی پیغمبر کی ذریت ہیں، وہ پیغمبر کی عصمت اطرت ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پنجتن کی دلیل تو واضح ہے، وہ تو پیغمبر تعارف کرا کے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ائمہ طاہرین تشریف لائے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی اطرت پیغمبر ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان میں سے جو 12واں ہے اس کے بارے میں پیغمبر فرما کر گئے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت اور اطرت میں سے ہوگا۔ تو یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے اور اطرت طاہرہ کا سلسلہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے حوالے سے وہ تواتر کی حد تک ہے، حدیث متواترہ کہلاتی، یعنی اس قدر زیادہ ہیں، کچھ تفصیلات میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ کتنی حدیثیں ہیں، اندازہ لگائیے گا۔ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں معاذ اللہ گھڑی ہوئی ہیں یا شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں یا اور اس طرح کے باتیں ہیں، تو اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ کسی موضوع پہ حدیثیں اگر چند ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شک و شبہ ہو بھئی آتھینٹسٹی کے کس لیول پہ ہے یہ، اور حدیثوں کی جانچ پڑتال کرنے والے بڑے بڑے علماء جو بڑے سخت گیر ہیں، جیسے مثلا اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء، امام ابن تیمیہ مثلا، انہوں نے بھی لکھی ہیں حدیثیں، اور ابن تیمیہ کو بھی مزید باریک چھنی میں سے گزارنے والے شیخ البانی مثلا، انہوں نے بھی اقرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہر طرح سے، اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر چکا ہوں میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے لوگ تو وہ بھی ہیں جو بالکل نہیں مانتے حدیثوں کو ہی نہیں مانتے سرے سے، وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، جبکہ اسلام کا سورس جو ہے
وہ فقط قرآن تو نہیں ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے تمہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ. تو اسلام کا سورس فقط قرآن تو نہیں ہے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مہدویت ایک عقیدہ ہے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک تو امامت ہے ہی عقیدہ، لیکن جو لوگ امامت کو عقیدے کے طور پر ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں دکھائیے، قرآن میں بھی دکھا دیتے ہیں ہم انی جاعلک للناس اماما. تو لیکن وہ مہدویت کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں کہ جو اس کو نہیں مانے گا من انکر خروج المہدی فقد کفر، کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، لفظ کفر ہے اس کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں بھی آیتیں ہیں ان کے بارے میں؟ اگر اتنا اہم ہے تو قرآن میں کیوں نہیں؟ اکثر لوگ چیزوں کو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں امام مہدی کا تذکرہ ہے. تو 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل پیش کی ہیں، سورہ توبہ، سورہ قصص اور سورہ انبیاء کی. اور یہ آیتیں وہ ہیں جن کے بارے میں مفسرین اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ اس کے مصداق امام مہدی. اچھا، آیتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ آیتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص موضوع کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، شان نزول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت فلاں موضوع کی ہے یا فلاں موقع پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو نازل تو کسی خاص موقع پر ہوئی لیکن اس کے مصداق جو ہیں وہ آتے رہیں گے. تو امام زمانہ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ اس کے مصداق امام زمانہ ہیں. اچھا، اب آپ کہیں گے مصداق تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مصادیق ہو سکتی ہیں. بے شک مصداق بعض اوقات ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن امام زمانہ سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کے اگر آپ مصادیق کو بھی پیش نظر رکھیں تو امام زمانہ اس کے مصداق کامل قرار پائیں گے. مثال کے طور پر کل میں نے آپ کی خدمت میں جو آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت مثلا سورہ قصص کی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ قصص کی آیتیں بنی اسرائیل کے لیے آئی ہیں، اور آیت نمبر 5 ہے ہم نے پڑھی اور اس کے پہلے 4 3 2 وہ دیکھیں آپ، تو وہ فرعون سے متعلق ہے، بنی اسرائیل سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ بات قرآن کریم سے واضح ہے، ظاہر ہے. تو اور یہ خدا کی سنت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. ارادہ کا مطلب خدا کا ارادہ ہے، اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر کمزور بنا لیے گئے ان پر احسان کریں اور ان کو زمین پر امام بنا دیں. تو بے شک خدا کی سنت ہے، اور یہ سنت پوری ہوتی رہی ہے گزشتہ زمانوں میں، مختلف امتوں میں. خود بنی اسرائیل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی، اور وہی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئی. تو گزشتہ امتوں میں اس طرح کے مصداق رہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ان تمام مصادیق کو پیش نظر رکھیں تو وہ حکومت جو امام زمانہ کے پاس ہوگی وہ عالمی ہوگی، تو وہ اس کے مصداق کامل قرار پائیں گے. بحث ذرا لمبی نہ چلی جائے، ورنہ میں اشارہ صرف کر کے جا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ بار الہ ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ دی. تو بحث یہ ہے کہ امام زمانے کی حکومت کیا اس سے بڑی ہوگی، اعلیٰ و ارفع ہوگی؟ تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خاص بات ہے؟ تو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام نے جو خدا سے دعا کی، خدا نے ان کی دعا پوری کی. اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو خدا نے جو حکومت دی، ایسی حکومت کسی کو نہیں دی. ایسی حکومت
جس کے اندر جن بھی ان کے قبضے میں تھے، جن کے اندر ہوا بھی ان کے قابو میں تھی، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، یہ والی کوالٹی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر تھی. لیکن وسعت کے اعتبار سے، قوانین الہیہ کے نفاذ کے اعتبار سے جیسی حکومت امام زمانہ کے پاس ہوگی وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی نہیں. یعنی بعض چیزوں کے اندر سلیمان علیہ السلام کی دعا ٹھیک ہے، قبول ہو گئی، خدا نے قبول کر لی اور ان کو ویسی ہی حکومت دے دی، لیکن ان کے اپنے زمانے کے مطابق تھی. اور کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی تھی جن کا تعلق اس زمانے کے مطابق تھا. اس زمانے میں یہ بڑی بات تھی کہ کوئی ہوا میں بیٹھ کے چلا جائے. آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگ ہوا میں چلے جاتے ہیں. علم کا دور ہے نا، تو امام کا زمانہ جو ہے وہ علمی ترقی کا زمانہ ہوگا. تو معاملات جو ہیں وہ معجزات سے حل نہیں کیے جائیں گے بلکہ علم کے ذریعے حل کیے جائیں گے. یہ ایک اپنی شان ہے. صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد. پانچویں بات یہ ہے کہ عالمی حکومت ہوگی ان کی، پوری دنیا پر، پورے روئے زمین پر. جیسا کہ یہ محاورہ اکثر حدیثوں کے اندر آیا ہے، یملأ اللہ الارض قسطا و عدلا، پوری دنیا کو، پوری زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی جیسا کہ بھری ہوئی آج. تو پوری دنیا، یہ پورے روئے زمین جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو امام علیہ السلام عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو پوری دنیا کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں. اور ان کے شمائل مبارک، ان کا حلیہ، وہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے اور شیعہ سنی میں یہ چیزیں بھی کامن. اور آخری بات ہم کر رہے تھے کہ رکن والمقام پہ ان کی بیعت ہوگی اور بدر کے مجاہدین کی تعداد کے برابر لوگ ان کی بیعت کریں گے پہلے مرحلے پر. ٹھیک ہے، 313 افراد امام کی بیعت کریں گے، امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جس عظیم انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پوری روئے زمین پر ایک عادلانہ نظام کو نافذ کرنا ہے، تو کیا 313 افراد کر سکتے ہیں؟ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایران میں انقلاب آیا، کتنے لوگوں نے قربانی دی. تو پوری دنیا پر اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی، تو کیا 313 افراد اس کے لیے کافی ہوں گے؟ 313 افراد تو کافی نہیں ہوں گے. لیکن یہ 313 کی تعداد اکثر حدیثوں کے اندر، سنی کتابوں میں بھی، شیعہ کتابوں میں بھی. تو 313 میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 313 کی تعداد ایک محاورہ بن چکی ہے، جس کا مطلب ہے کم تعداد. کیونکہ بدر میں 1000 سے زیادہ مشرکین تھے اور مقابلے میں مسلمان 313 تھے. یہ 313 ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پہ غالب آیا. جیسے ہم کہتے ہیں کربلا میں 72. تو کربلا میں 72 جو ہے، یہ شیخ مفید نے ایک جگہ 72 لکھا ہے، ورنہ اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ تعداد 72 سے کچھ زیادہ ہے. لوگوں نے 95 بھی لکھا ہے، لوگوں نے 100 بھی لکھا ہے، میکسیمم 120 تک. تو اب کیا فرق پڑتا ہے 72 ہو یا 70 ہو یا 120 ہو یا 30,000؟ کم از کم لشکر یزید 30,000 کم سے کم تعداد جو ہے وہ 30,000 تھی. تو 30,000 کے مقابلے میں 300 بھی ہوں تو کیا ہے. لیکن یہ 72 جو ہے ایک محاورہ بن گیا. 72 ایک شعر بھی ہے کسی کا، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. تو 313 کا ایک مطلب تو یہ رکھیں ذہن. دوسری بات یہ ہے کہ 313 سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے، سب سے پہلے امام کی بیعت کریں گے. اور یہ 313 نہیں ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک لشکر ہوگا. مثلا ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر آج امام کا ظہور ہوتا ہے، کہ آپ سمجھ لیں 313 سے کیا مراد ہے. البتہ ایک دوست نے، جب میں نے یہ بات کہیں اور کہی تو ایک دوست نے کہا یہ بہت مشکل بنا دیا آپ نے اس معاملے کو ذرا. تو مشکل تو ہے، وہ 313 چنیدہ افراد جو سب سے پہلے امام کی خدمت میں جا کے حاضر ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں.
کہ جو اس پورے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے میں سب سے زیادہ معاونت کرنے والے ہیں، تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتے نا، خاص ہی ہوں گے یقیناً۔ بہرحال میں اس کی ایک انٹرپریٹیشن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آج امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہمارا خیال ہے کہ 313 میں سے ایک سید حسن نصر اللہ ہوں گے، 313 میں سے ایک سید حسن نصر اللہ ہوں گے۔ اب حسن نصر اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک حسن نصر اللہ اگر امام کی خدمت میں پہنچ گئے، اس کا مطلب 20,000 کا ایک لشکر پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 20,000 کے لشکر کو جا کے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ان کا لیڈر پہنچ گیا تو اس کے پیچھے 20,000 کا ایک لشکر۔ ایک یمانی ہوں گے، یمن کے لیڈر۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس وقت جو یمن کا لیڈر ہے وہی ہوگا، پیشن گوئی کرنے سے منع کیا گیا، سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب سے چند سال پہلے تک ہم لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ یمن میں کوئی ایسی طاقتور تحریک چل رہی ہے، کوئی ایسا مضبوط گروہ ہے جو آل سعود کو ناک و چنے چبا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے 36 ملکوں کی فوج، کیا 38 ملکوں کی فوج کیا ہے، وہ 5 سال سے کچھ نہیں کر پا رہی، لیکن ایک بہت مضبوط طاقتور گروہ وہاں موجود تھا۔ فرض کریں آج امام کا ظہور ہوتا ہے اور ان کا یہ حوثیوں کا ایک لیڈر امام کی خدمت میں آ کر حاضری دے دیتا ہے، جس کا مطلب وہ ایک نہیں ہے۔ اگر وہ ایک آ گیا ہے عبد المالک تو اس کے پیچھے پورا ایک لشکر ہے۔ سید خراسانی، آپ دیکھیں اس وقت سید خراسانی کون ہے؟ سید خراسانی سید علی خامنئی نہیں ہے، سید خراسانی مصداق ہیں اس کے، میں پیشن گوئی نہیں کر رہا میں کسی کے بارے میں، مصداق ہیں۔ اب جو صدر آئے وہ بھی خراسانی آ گئے، جو وہ آرمی چیف ہیں وہ بھی خراسانی ہیں۔ ایک لسٹ آئی تھی پوری 8-10 آدمیوں کی، اہم لوگوں کی، کہ وہ سب خراسانی ہیں اتفاق سے، صوبہ خراسان سے ان کا تعلق بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، اب ٹائم نہیں رہا آج، کہ خراسانی کا مطلب یہ والا خراسان نہیں ہے، اس پہ بات ہوگی، اب ٹائم تو بہت تیزی سے گزر گیا چونکہ، اس لیے آج نہیں ہو سکتی۔ تو سید خراسانی امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یمانی حاضر ہوں گے، تو یہ جو لوگ ہیں اگر ایسے 313 ہوں تو پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ اگر 313 ایسے ہوں، یہ تو میں نے 3 نام ہی لیے ہیں ابھی، تو 313 ہوں تو آپ سمجھ لیں کیا ہو جائے گا دنیا میں۔ تو وہ جو کہا گیا ہے کہ اصحاب بدر کے برابر، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا اب آئیے جناب، نویں چیز جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے مشرق سے ایک سیاہ پرچم والی قوم آئے گی، اور اکثر روایتوں میں مشرق بھی ہے اور اکثر روایات کے اندر خراسان ہے، بات آ گئی خراسان کی۔ خراسان سے جب تم دیکھو، یہ کئی روایتیں ہیں، ایک لمبی ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور کنز العمال کی روایت ہے، مشرق کی جانب سے قوم نکلے گی جو مہدی کی مدد کرے گی تاکہ وہ حکومت حاصل کر سکے۔ اور اس طرح بحار الانوار کے اندر بھی ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچم دیکھو تو اس طرف آ جاؤ، چاہے برف پہ گھسٹ کے آنا پڑے۔ تو خراسان اور مشرق اور سیاہ پرچم، یہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ روایتیں آئی ہیں، اور اتنا یقین ہے مسلمانوں کے اس کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا، ان کے پرچم بھی سیاہ ہیں۔ داعش کا پرچم سیاہ، القاعدہ کا پرچم سیاہ، طالبان کا پرچم سیاہ، جمعیت علماء اسلام کا ذرا سیاہ سفید، وہ ذرا گرے ایریا میں رہتے ہیں نا، ادھر بھی آ جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیاہ ہے، سیاہ پرچم خاص طور پر داعش کا دیکھا ہوگا آپ نے، یہ یوں ہی نہیں ہے،
یہ ان کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، کتابیں ہیں ان کی باقاعدہ چھپی ہوئی، ان تمام تنظیموں کے لٹریچر میں دیکھیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیاہ پرچم اس لیے ہے کہ ہم وہ خراسانی ہیں جو امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے. اس پر کتابیں لکھی انہوں نے. اچھا، پھر خراسانی سے کیا مراد ہے؟ تو خراسانی سے مراد ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور اتنا غلط بھی نہیں ہے، کہ خراسان سے مراد یہ موجودہ ایران کا صوبہ خراسان نہیں ہے، بلکہ خراسان سے مراد خراسان قدیم، جس کو خراسان قدیم کہتے ہیں، تو وہ مراد ہے. اور وہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں، کبھی میپ میں جا کے گوگل میں لکھیں خراسان قدیم، تو آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ ایران کا صوبہ خراسان، افغانستان کے کئی صوبے، سینٹرل ایشیا کی کئی ریاستیں، یہ سب ملا کر کہلاتے تھے خراسان بزرگ یا خراسان قدیم. تو یہ طالبان کا کلیم یہ ہے کہ ہم بھی خراسانی ہیں، اور داعش کا بھی کلیم ہے کہ ہم ہی خراسانی ہیں، اور یہ سب لوگوں نے اپنا پرچم سیاہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہم لشکر مہدی ہیں. اور جو ان کا اسپوکس مین ہے طالبان کا، اس کا نام بھی کیا، خالد خراسانی. وہ خراسان کا نہیں ہے، وہ اس نے اپنا نام خالد خراسانی رکھا ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم خراسانی ہیں. تو یہ سیاہ پرچم اور خراسانی کی اصطلاح جو ہے وہ یہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی اصل میں امام کے لشکر کے سپاہی ہوں گے. اب چونکہ امام علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کچھ عرصے پہلے تک تو اتنی عام نہیں تھی نا، تو ابھی چند دن ہوئے ہیں، زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں یہ، کہ جب ہم سیاہ پرچم نکالتے تھے اس پر بدعت کا فتویٰ لگاتے تھے، اور سیاہ پرچم والی قوم جو ہے وہ محرم والی قوم سمجھی جاتی تھی. اب وہ سب خود ہی سیاہ پرچم اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو روک دیتے ہیں یہاں پر، کچھ نکات اور ہیں بعد میں بیان کریں گے، کہ یہ جو دنیا کے مختلف قومیں ہیں، مختلف مسالک ہیں، یہ سب امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آج یہ کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وہ تمام لوگ جن کو شعور ہو، جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اصل چیز یہ، تو وہ انشاءاللہ اس طرف آئیں گے اور وہ سب امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. اتنی ساری چیزیں کامن، کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہم آج بیان نہیں کر سکتے، کل انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ آج کی تاریخ بھی منسوب ہے دو شہزادوں سے، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. شیخ صدوق نے بھی بعض مقاتل کی کتابوں میں ان دو بچوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا ہے. اور شیخ صدوق ہمارے محدثین میں سے ہیں جو متقدمین ہیں، ابتدائی زمانے کے، جن کی کتابیں کتب ارواح میں شامل ہیں، جن کی کتاب، اور متاخرین میں سے جو ہیں وہ شیخ عباس قمی ہیں، جنہوں نے ان دو شہزادوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہیں مسلم کے دو لال. جناب مسلم کی بڑی قربانی ہے، آل عقیل کی بڑی قربانی ہے. اگر آپ کربلا میں دیکھیں نا تو آپ کو آل عقیل، آل جعفر اور آل علی نظر آئیں گے. پیغمبر کے چچا تو اور بھی تھے، حضرت حمزہ بھی چچا تھے، حضرت عباس بھی چچا تھے، اور حضرت عباس کی اولاد بھی موجود تھی. انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو انجوائے بھی کیا. لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو آل ابو طالب نظر آئیں گے آپ کو. آل عقیل یعنی آل ابو طالب، آل جعفر یعنی آل ابو طالب، آل علی. اور آل عقیل کی قربانی ایسی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل، ان کے بھائی اور ان کے بچے، ان کے سارے بیٹے شہید ہو گئے. جناب مسلم شہید ہوئے،
2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ 2 بچے تھے جو کسی طرح، مختلف روایتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کربلا سے راستے میں جاتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے تھے، کسی نے کچھ کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ ان کے بچے آئے ہوں، لیکن یہ ملتا ہے کسی طرح 2 بچے تھے جو ابن زیاد کے زندان میں پہنچ گئے، قید ہو گئے کسی طرح، اور ان کو تقریباً سال ہو گیا، اور جب پتہ چلا ابن زیاد کو کہ یہ مسلم کے بچے ہیں تو اس نے پہلی مرتبہ یہ حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور ان کو کم سے کم کھانا اور پانی دو۔ تو اتنا کم کھانا اور پانی آتا تھا کہ بچے روزہ رکھتے تھے اور اس 1 روٹی سے افطار کرتے تھے، 24 گھنٹے میں ان کو 1 روٹی دی جاتی تھی، اور پانی جو دیا جاتا تھا وہ ٹھنڈا پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ جب تقریباً سال ہو گیا تو ایک دن چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس طرح تو ہم زندان میں مر جائیں گے، ظاہر ہے، تو کیوں نہ ہم زندان بان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ زندان بان آیا تو انہوں نے اس سے کچھ گفتگو کی کہ تو پیغمبر اکرم کو جانتا ہے؟ اس نے کیوں نہیں جانتا، میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو حضرت حمزہ کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو کہا حضرت جعفر کو بھی جانتا ہے، جعفر ابن ابی طالب؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ تو جعفر طیار کے نام سے معروف ہے، خدا نے ان کو 2 پر دیے جنت میں پرواز کرنے کے لیے۔ اچھا، بچوں نے براہ راست مولا علی کا نام نہیں لیا، بلکہ پہلے ان ہستیوں کا نام لیا، پھر کہا کہ علی کو بھی جانتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں بھی علی علیہ السلام کا شیعوں میں سے ہوں۔ تو بچوں کو حوصلہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ زندان بان نے کہا کہ یہ تو میرے علم میں بھی بات نہیں تھی، کیونکہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں میں نے تمہیں اسیر دیکھا، اب جب کہ تم نے تعارف کرا دیا ہے تو اب زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، میرے ساتھ جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، لیکن دیکھو رات میں سفر کرنا، یہاں سے نکلتے ہوئے جانا تو رات میں سفر کرنا، دن کے وقت نہیں نکلنا۔ اور ایک علاقہ بتایا، راستہ بتایا اس نے کہ وہاں جانا، تو وہاں سے کاروان جو ہے وہ جاتے ہیں، کسی بھی کاروان میں شامل ہو جانا، کوئی تمہیں پھر آگے پہنچا دے گا۔ کہتے ہیں بچے چلتے رہے رات بھر اندھیرے میں، راستہ بھٹک گئے شاید، یا دیر سے پہنچے اس مقام پر، روشنی ہو چکی تھی اور کاروان جا چکا تھا، اور اب یہ کہاں جاتے؟ تو یہ ایک درخت کی شاخ پہ جا کر بیٹھ گئی، اور نیچے کوئی کنواں تھا، یا کوئی عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا یہ چاند سے بچے شاخوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ان کو بلایا اور پھر وہ اپنے ساتھ لے گئی، اپنے گھر پہ اس نے رکھا، اور اسی رات اس کا جو شوہر تھا وہ دیر سے گھر آیا، اور آتے ہی اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ 2 بچے تھے زندان میں اور وہ بھاگ گئے ہیں، فرار کر گئے ہیں، اور ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ میں دن بھر ان بچوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اب میرے ہاتھ نہیں آئے۔ اب یہ عورت سمجھ گئی کہ یہ انہی بچوں کے تلاش میں ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا لینا دینا ان بچوں سے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو انعام چاہیے ابن زیاد سے۔ الغرض کسی طرح اس نے اس کو سمجھا بجھا کر خاموش کرا دیا، لیکن رات میں دونوں بچوں نے ایک ہی خواب دیکھا، اور جب دونوں بیدار ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہے بہت جلد تم مجھ سے ملحق ہونے والے ہو، اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے ان کی آواز سسکیوں کی بلند ہوئی۔ یہ ملعون دین سے بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد اس نے کہا میں کسی بچے کی آواز سن رہا ہوں اپنے گھر میں۔ عورت نے کوشش کی کہ نہیں یہاں بچے کہاں سے آ گئے، لیکن نکل کر گیا، اسی حجرے میں گیا اندھیرے میں، اور اس نے ہاتھ ڈالا اور بچوں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، اور اس نے کہا میں تمہاری تلاش میں پورے شہر میں مارا پھر رہا ہوں، تم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ الغرض بچوں کو رسیوں سے باندھ کے جکڑ کے رات میں رکھ دیا اس نے،
اور صبح کے وقت ان بچوں کو لے کر نہر کے کنارے گیا. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے, بچوں نے کہا تم ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, میں تمہیں قتل کر کے تمہارے سر لے کے جاؤں گا, ابن زیاد اس سے خوش ہوگا. اور نہر کے کنارے پہنچنے کے بعد روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کو قتل کر دے. غلام نے نہر میں چھلانگ لگا دی. اس نے بیٹے سے کہا, بیٹے نے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا میں خود یہ کام کروں گا. بچوں نے کہا اگر تو نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں قتل کر دے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. 2 رکعت, بعض روایتوں میں 4 رکعت بھی ہے. بچوں نے نماز ادا کی. اب نماز کے بعد دونوں بھائی یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے قتل کر دے. دوسرا بھائی کہتا نہیں مجھے پہلے قتل کر. اس ظالم نے ایک بھائی کا سر تن سے جدا کیا, اس کے سر کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جسم نازنین کو دریا میں ڈال دیا. وہ جسم دریا میں معلق رہا یہاں تک کہ دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کے خون میں اپنے آپ کو غلطہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسی طرح خون ناحق کے ساتھ حاضر دیں گے اور تیری شکایت کریں گے. خدا میں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اور اس کے بعد دوسرے بھائی کو قتل کیا. اور جب ان بچوں کے سر لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے جب ان چھوٹے بچوں کے سر کو دیکھا تو وہ ظالم بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. 3 مرتبہ کھڑا ہوا, 3 مرتبہ بیٹھا. اس نے کہا ارے تو نے ان بچوں کو قتل کر دیا, زندہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے سوچا کہ ان بچوں کو قتل کرنے سے تو زیادہ خوش ہوگا. اس نے کہا ان بچوں نے تجھ سے کچھ کہا تھا؟ کہا بچوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اور تیرے درمیان خدا فیصلہ کرنے والا ہے. ابن زیاد نے کہا بس خدا نے فیصلہ کر دیا, اس ظالم کو لے کر جاؤ اور اسی جگہ اس کو قتل کرو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مجلس عزا جہاں جہاں برپا ہو رہی ہے, عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے, عزاداری کو اور عزاداران سید الشہداء کو محفوظ فرما. جو لوگ فرقہ واریت, دہشت گردی, انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.